آپ پاکستان کو جس زاویے سے بھی دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ نے پاکستان کی سیاست کو صحیح طریقے سے فکس نہیں کیا، آئین کے مطابق نہیں چلایا، ملک کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ نگران وزیر اعظم کا پھڈا چل رہا ہے خبروں کی حد تک۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ سب تو اتحادی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی اچھا سا نام تجویز کر دیں گے۔ اسحاق ڈار کا نام کیا آیا کہ اس کے اوپر اتنی بڑی بحث چل نکلی۔ نون لیگ نے بھی عملاً خبروں کی حد تک اپنے آپ کو بیک ٹریک کیا ہے اس کے اوپر۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے دھواں دھار اس کے اوپر پریس کانفرنس ہوئی اور کہا کہ فیک نیوز کے ذریعے ان کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ جے یو آئی کے نمائندے نے کہا کہ ایک پارٹی کا بندہ نہیں ہوگا، مشاورت سب سے ہمیں کرنی ہے۔ یہ کیسا نظام ہے کہ جو مل بیٹھ کر ایک سال سے حکومت تو چلا رہا ہے، لیکن اتنے عرصے کے بعد بھی ایک نام تجویز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس سے متعلق دوسرے معاملات بھی جڑے ہوئے ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ۔ مائی اپالوجیز، ہم نے غلطی سے آپ کو میٹھی چائے پلا دی، ابھی آپ کی دوسری چائے بھی آ گئی۔ آئی اپالوجائز فار دیٹ، میں نے آپ کو کہا تھا میں آن ایئر کہوں گا یہ بات۔ فیصل ظفر اللہ خان صاحب، مسلم لیگ نواز کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فیصل وابڈا صاحب، سینئر سیاستدان اور اپنی پرانی پارٹی کے ڈسیڈنٹس کے طور پہ جانے جاتے تھے، لیکن آج کل معلومات کا خزانہ ہوتا ہے ان کے پاس، بہت ساری معلومات ہم ان سے لیں گے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ افتخار احمد صاحب، صحافی تجزیہ کار، انہوں نے سما کو جوائن کیا ہے، ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور میرے پرانے دوست ہیں، سیاسی اعتبار سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ افتخار صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کوئکلی اگر میں چانڈی صاحب آپ سے پوچھ پاؤں، یہ تو آپ نے اتنے الیکشن بھگتائے ہوئے ہیں، نگران وزیر اعظم تو جھٹ سے نام آنا چاہیے تھا، یہ کیا ہے؟ پریس کانفرنس ابھی مشورہ ہی نہیں ہوا ہے، بات آئی نہیں ہے میدان پر، تو کیسے کرتے؟ تو پریس کانفرنس جھٹ سے کیوں کر دیتے؟ لیکن کیونکہ بات ایسی فضا بنا دی گئی تو اس کی وضاحت تو ضروری ہے۔ تو برابر کے ملک سے تھوڑی بنی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کابینہ کے ممبر ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، لیکن ہم کیوں نہ کریں؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو جو مجھے نہیں پتا، یہ تو اتنی بڑی غلط فہمی پیدا کروا دی کہ پارٹی کو وضاحت کرنی پڑ گئی۔ خود نون لیگ جان چھڑانے میں لگ گئی ہے خبر کے میں، تو کس نے تو یہ کیا ہے؟ تو جب باقاعدہ بات چیت ہوگی، مشاورت ہوگی، بات چیت کریں گے، میری قیادت سے بھی بات عید کے بعد سوئیاں پکائیں گے۔ اب کتنا ٹائم رہ گیا ہے بات چیت کرنے کا؟ میرا خیال ہے بڑا ٹائم ہے۔ جیسے یہ حکومت آئی ہے، جس ٹائم میں یہ کیا ہے، جس اسپیڈ سے کیا ہے، آپ یقین جانیں اسی اسپیڈ سے کام چلے گا اور آپ پریشان نہ ہوں۔ نہیں، مجھے پریشانی نہیں ہے، آپ تو روزانہ میں ایک موضوع دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، ورنہ تو ہم بیٹھے سوچ رہے ہوتے کس پہ بات کریں۔ ہم تو خوش بیٹھے ہیں، معاملہ ٹھیک ہے۔ یہ چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں جن کو پریشانی ہونی چاہیے، جن کے زندگی موت کا مسئلہ ہوگا، وہ ذرا جلدی کر لیں گے۔ یہ آپ کی پارٹی اپنے خلاف ہی گول کیوں کرتی؟ دیکھیے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ معاملات پہ بحث ابھی غیر ضروری تھی، غیر ضروری ہے۔ ایون ناؤ like 3 weeks before ٹو بی آنیسٹ، یہ معاملات آخری 2-3 دن میں ہی طے ہوتے ہیں ہمیشہ، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ تمام پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں 3 دن کی کون سی مشاورت ہوتی ہے؟ نہیں 3-4 دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں مشاورت ہی نہیں ہوئی ابھی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی شروع اگر ہوتی بھی ہے تو یہ چلے گی آخری دن سے ریزولوشن سے 2-3 دن تک۔ عام طور پہ فیصلے اس وقت ہوا۔ آپ نے بالکل وہ جناب مرگلا ہلز کے اوپر آپ لے گئے، ہمیں 3 ویکس رہ گئے ہیں۔ کوئی بات یہ 1 گھنٹہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرا اس پہ ایک اور عرض ہے کہ دیکھیے، 1 گھنٹہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کوئی یونیفارم ڈسپلن فورس تو نہیں ہے کہ حکم وہ ہو جائے گا۔ اس طرح کا جو کھپ شپ ہے، جو ڈیبیٹ ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے، ہمیں اس کو ماننا چاہیے، ہمیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اور بڑی پولیٹیکل پارٹیاں حسن کے اور بھی انداز ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بھولا انداز بھی دکھا دیجیے، بھولا انداز بھی دکھا دیجیے، ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہوگا۔ آپ نظام کے کرٹک ہیں اور آپ نے پروگرامز میں اکثر کہا ہے کہ اس نظام کے اندر بڑے مسائل ہیں۔ یہ جو بحث ہے، یہ آپ کو مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہے؟ دیکھیں سر، ظفر صاحب کا بڑا احترام ہے، لیکن میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ ابھی تک ڈسپلن میں نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اٹس اے کوشچن مارک۔ کس کا ڈسپلن؟ میں ویسے ان جنرل بات میں نہیں کی۔ سوال یہ ہے کہ ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں ابھی تو یہ کوئی پری میچور باتیں ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ کائٹ فلائنگ ہے یہ، لیکن یہ نام بہت سیریسلی تجویز میں آیا ہے کوارٹرز میں نون لیگ کے، اسحاق ڈار کے، اور اس کے بعد اس کو ایز اے فیلر تھرو کیا گیا ہے۔ اس کا جو بیک کلیش آیا ہے اس سے اب سب ریورس کی طرف چل پڑے ہیں۔ بٹ میں آپ کو ابھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ نام مائنس کر سکیں آج کے دن تک،
ایک فیلر تھا, بیک فائر ہوا, اس میں پھر لابنگ اور ڈبیٹ اور انٹرنلی شروع ہو گئی چیزیں, بٹ دس واز ویری مچ آن دا کارڈ. تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوا میں نام آیا اور ہوا سے چلا گیا, اور ہوا میں ہے لیکن ابھی کائٹ انڈر کنٹرول. ڈسکارڈ نہیں کریں. اوکے, ہولڈ آن ٹو دس تھاٹ. افتخار صاحب, پہلے ذرا نام کو ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. اسحاق ڈار, آج جو جنگ میں ایک خبر چھپی جس کے اندر ان کا پورا ماضی بھی ریکال کیا گیا, پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے کس قسم کے تعلقات ہیں, بجٹ انہیں کیسے پیش کیے وغیرہ وغیرہ. اور آپ اور میں اس بزنس میں ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جو خبر کی بنت ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ خبر کا ایم کیا ہے. تو پہلے اس نام کے اوپر ذرا ریفلیکٹ کیجیے گا, اسحاق ڈار بطور کیئر ٹیکر پی ایم. گو ہیڈ. Not possible to accept by any political parties. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دونوں سیاسی پارٹیوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں, اس کو تو پڑھ لیں. اس میں کیا لکھا ہے؟ کوئی لحاظ تو کریں. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ ایسا کوئی آدمی بھی نہیں, کوئی ایسا نگران نہیں ہوگا, بالکل غیر جانبدار لوگ ہوں گے. کہ ایک آدمی who is a sitting minister, how can he be the president or the prime minister for a caretaker set up? I'm very sorry. اور مور اوور ایک بات جو خوفناک ہوئی اور جس کی وجہ سے لوگوں کو شک ہوا کہ پرائم منسٹر نے پرسوں ایک بات کہی کہ ہم الیکشن ایکٹ 2017 کی کلاس 230 میں امینڈمنٹ چاہتے ہیں. ٹھیک. اس نے مجھ جیسے لوگوں کے کان کھڑے کر دیے کہ 230 میں کیا ہے, اور 230 کیا کہتی ہے کہ نگران حکومت کے اختیارات کیا ہوں گے. اس کا مطلب نگران حکومت کے جو اختیارات 2017 کے ایکٹ میں موجود ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. تو اضافہ کیوں کرنا چاہتے ہیں جبکہ نگران حکومت کا کام صرف محض الیکشن کروانا ہے. ٹھیک. تو وہ شروع ہوئی ڈیبیٹ کی ریزن, اور پھر یہ نام جیسے آیا اور اس کے جو رد عمل آیا, میں تو اس پہ کوئی حیران نہیں ہوں, ایسا ہی رد عمل آنا تھا. اوکے, ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ نا, ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ نا. کیونکہ یہ ناممکن ہے. چانڈی صاحب ذرا نگران حکومت کے اوپر ایسا برڈن کیوں ڈال رہے ہیں؟ مطلب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کون کون سے اختیارات چاہیے, کہتے ہیں اکنامک پالیسی کنٹینیوٹی چاہیے, اگر ان سے کروانے, انتخابات کروائیں اور کان چھڑوائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نظام میں بہتری ہو اور عوام کا اعتماد بھی بڑھے ایسے فیصلوں پر, تو اس کے لیے افتخار صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. پہلے تو ایسا آدمی نہیں لانا چاہیے جس پر انگلیاں اٹھیں اور سب کے گلے میں پڑ جائے. ٹھیک. ابھی وہ اس وقت سٹنگ منسٹر ہے, وہ تو نہیں جچے گی بات کہ ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیا, یہ میرے کو نہیں لگتی. ٹھیک. ابھی بات بھی نہیں ہوئی ہے لیکن بات درست ہے. اگر آپ فیصل اصرار کر رہے ہیں, اگر آپ اصرار کیا ہے کہ اس کو ٹیبل سے نام کو نہ ہٹائیں. میں فیصل سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے پہ اعتماد بڑھے, اور جو انہوں نے پہلے دن میں کہا کہ ہم یہ مقرر وقت پر چلے جائیں گے اور ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے, اپنی پسند کی بات نہیں کریں گے. لیکن میں معافی مانگتا ہوں بیرسٹر صاحب سے بھی, اگر میں بڑا احترام کرتا ہوں اسحاق ڈار صاحب, اگر وہ ہیں تو پھر تو یہ اس حکومت کا, اس وزیر اعظم کا تسلسل رہیں گے. ٹھیک. تو پھر یہ حکومت جائے کیوں, پھر یہ وزیر اعظم کیوں جائے؟ نام کا کیا ہے؟ شہباز شریف ہٹا کر آپ اسحاق ڈار کرو گے تو حکومت تو اسی پارٹی کی ہوئی, تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے تکلیف لینے کی, اتنی بڑی زحمت کیوں کرتے ہیں؟ یہ زحمت نہ کریں. اور آپ نے کہا مشاورت, لیکن اس کے اوپر واپس آئیں. یہ اتنے نازک کندھوں کے اوپر جہاں پر صرف انتخابات کروانے کا بوجھ ہونا چاہیے, وہ بھی سپروائز کروانے, انتخابات کروانے الیکشن کمیشن نے ہیں, انہوں نے نظام و نسق چلانا ہے بنیادی طور پر. شوڈ دے ہیو مور پاور یا نہیں؟ دیکھیے میرا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ جو پاور ہم نے الیکشن کمیشن کو دے دی ہوئی ہے اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ ہونی ہی نہیں چاہیے. میری بات سن لیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں یہ تجربے ہوئے ہیں یہ ریورس ہوئے. تیسری بات یہ کون سے تجربے؟ یہ انٹرم گورنمنٹ والے. ٹھیک ہے. الیکشن دو طاقتیں کراتی ہیں, ایک وہ جو اصل پاور ہے ملک کی, وہ انٹرم ہو تو اور تکڑے ہو جاتے ہیں. فوج. جی, جو بھی فوج صرف کافی نہیں, اسٹیبلشمنٹ جج بھی شامل ہیں اس میں, بلکہ زیادہ تلوار تو ان کے ہاتھ میں, بزنس کمیونٹی بھی ہے, اور مطلب سول سروس اسٹیبلشمنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تبادلے تک تو نہیں کرنے دیتا, کچھ پیسے نہیں خرچ کرنے دیتا, پاور تو وہاں چلی گئی. ان دو کے ہوتے ہوئے سسٹم کو توڑنا, اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے سب پارٹیوں کو. Not today. No, not today. Realistically speaking, لیکن زندگی میں کبھی. اگلی بات یہ ہے کہ جو پاور صاحب اتنے ٹرک چل رہے ہیں, پاور جو ہے ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو جنرل بات کروں, میں سوچنا پڑے گا, بہت نقصان ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کا یہ جو چیپٹر ہے, یہ چیپٹر جب الیکشن کمیٹی بن رہی تھی
یہ میرے ذمہ تھا لکھنا. 2 چیپٹر، ایک میں نے نہیں لکھا تھا، ایک لکھا تھا. ہم نے جو بھی تجربے دنیا میں ہوئے ہیں تمام سے لے کے لکھا تھا. اس میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک چیز کا نقص ہے، صرف ایک چیز کا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پالیسی ڈیسیجن لینا ہے بھلے 3 مہینے میں، یہ اس کو روکتا ہے اور صرف ڈے ٹو ڈے کرتا ہے، پاور دیتا ہے. اور میں تو پھر یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کرانا چونکہ الیکشن کمیشن کی پاور ہے، لہذا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہے یا نہیں.